السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 657واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سول سروسز کے جو رزلٹ سامنے آئے، پتہ چلا الحمدللہ اس سال بھی تقریباً 51 مسلمان بچوں نے سر فہرست کامیابی حاصل کی۔ یعنی ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع ہے کہ ملک کے کسی کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر مسلمان بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ پچھلے سال 36 بچے، اس سے پہلے کچھ 32-30 بچے، تقریباً پچھلے چند سالوں سے مسلمان بچوں کا جو ٹیلنٹ نکھر کے سامنے آ رہا ہے، الحمدللہ اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے یہ جو ہیرے ہیں، ہیرے، ان پتھروں کو صحیح سے ہم تراشیں گے، صحیح سے دشا دیں گے، صحیح سے گائیڈ کریں گے، صحیح سے رہبری کریں گے، تو یہ پتھر ہیرے بن کر اس طریقے سے چمکیں گے، اپنی قوم کا بھی، اپنی ملت کا بھی، اپنے خاندان کا، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ ورنہ آپ دیکھو ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں جو نوجوان چبوتروں کے اوپر، روڈوں پہ، راستوں پہ آوارہ گردی، وقت کی بربادی، ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ان نوجوانوں کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے ماں باپ کا، ان کے پیرنٹس کا، محلے کے سرپرستوں کا۔ ہم لوگ دل پہ لے کر اگر انہی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو کسی کام میں لگائے تو وہ نوجوان اس طریقے کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ یہ جو 51 بچے ہیں، ان 51 بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ریزرویشن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ 5% ریزرویشن مانگ رہے تھے، ہمارے 51 بچوں نے کامیابی حاصل کر کے اس سے کئی گنا زیادہ کامیابی حاصل کر لی، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے پرسنٹیج سے زیادہ بھی اگر چاہے تو اپنے ٹیلنٹ کے، اپنی محنت کے بلبوتے کے اوپر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے میں وہ تمام نوجوان جنہوں نے کامیابی حاصل کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے علاوہ ان کے وہ ٹیچرز، وہ اساتذہ، وہ سپورٹرز جنہوں نے ان کے لیے محنتیں کی، ان کی تائید کی، یا ان کے لیے کسی طرح سے بھی انہوں نے مشقت کی، محنت کی، ان تمام کو میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ان تمام اداروں کو بھی جو اسپیشلی مسلمان بچوں کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے اسپیشل ان کو یو پی ایس سی کے لیے ٹرین کر رہے ہیں اور ہر طرح سے ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر کے ان بچوں کے اندر ایسا نکھار پیدا کر رہے ہیں، میں ان تمام اداروں کو بھی اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خصوصاً چونکہ میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے قریب میں ہی اورنگ آباد سے بھی ماشاءاللہ 2 نوجوانوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان میں سے ایک میرے بہت عزیز دوست ہے شیس صدیقی صاحب، ان کے بھائی نوح صدیقی، میں ہمارے شیز بھائی کو بھی، ان کے والد صاحب کو بھی، جو ماشاءاللہ خود ایک بہت ہی باوقار شخصیت، اور اس کے علاوہ وہ خود بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک استاد اگر صحیح ڈھنگ سے محنت کرے تو وہ کس طریقے سے بچے میں نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے فرزند اور ان کو بھی، اور ہمارے تمام ہی ان کے جو رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہے اور دوست احباب ہے، ان کو بھی اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اورنگ آباد کے قریب ہی ایک چھوٹی سی بستی، ایک چھوٹا سا تعلقہ پھلمبری، وہاں کے نوجوان سلمان پٹیل، ماشاءاللہ انہوں نے بھی یو پی ایس سی میں کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ صرف پونے، ممبئی جیسے بڑے بڑے جو شہر ہے اور بڑے بڑے کالجز اور اسکولز میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، صرف وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا، ایک چھوٹے سے تعلقے کا نوجوان بھی اگر ٹھان لے تو وہ بھی
अपने बलबूते के ऊपर अपने और अपनी कौम के नाम को सर बुलंद कर सकता है। मैं अपनी तरफ से सलमान पटेल साहब, उनके अजीज़ो अकारिब, उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, उनके असातिज़ा तमाम को ही दिली मुबारकबाद देता हूँ। और मोहतरम बुजुर्गों, बाकी जो सुनने वाले हैं तमाम से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, अपने बच्चों की तालीम पर जितना खर्च कर सकते हो खर्च करो। ये हमारा पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है? शादी बियाह में। हमारा पैसा कहाँ पे बर्बाद हो रहा है? रस्म और रिवाज में, बारातों में, शादी कार्ड में, हॉल्स के अंदर। और उसके अलावा हमारी माँ बहनों के पास जो बेकार के जेवरात पड़े हुए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। वो जेवरात, ये फजूल खर्ची का पैसा अगर हमने इसको बचाए तो हमारे हर घर से हम एक डॉक्टर पैदा कर सकते, एक इंजीनियर पैदा कर सकते, एक टैलेंटेड बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास आज के ज़माने में माल की कमी है या मुसलमान अपने बच्चों के ऊपर नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं है। मुसलमान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी जो टेंडेंसी है, हमारी जो थॉट्स है, हमारी जो थिंक है, हमारी जो सोच है, वो इतनी कंजेस्टेड हो चुकी है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, हमने एजुकेशन और तालीम का मकसद ये समझ लिया कि बच्चे को किसी भी तरीके से डीएड करा दो, बीएड करा दो या आईटीआई के अंदर कोई कोर्स कराकर उसको बरसरे रोजगार लगा दो ताकि घर के अंदर एक इनकम का रिसोर्स हो जावे। मेरी बात का बुरा मत मानना। जिन बच्चों ने डीएड किया, जिन बच्चों ने बीएड किया, या हमारी बहनें बहुत बड़ी तादाद में आज डीएड और बीएड करके घरों के अंदर बैठी हुई है, बिल्कुल बुरा मत मानो, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करो। ये डीएड और बीएड के चक्कर में हमारी कौम के ऐसे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अगर आप सर्वे करेंगे, उनके अंदर कैपेसिटी थी, वो एमबीबीएस कर सकते थे, उनके अंदर टैलेंट था कि वो बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते थे, वो बीडीएस कर सकते थे, वो बच्चे बी फार्मा और डी फार्मा कर सकते थे, वो बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दे सकते थे, वो बच्चे किसी और फैकल्टी के अंदर किस्मत आजमाकर मेहनत और मशक्कत करके अपना और अपनी कौम का नाम बुलंद कर सकते थे। आज वो बच्चा जो प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को क ख ग पढ़ा रहा है, वही बच्चा क्लास 1 की पोस्ट पे बैठा हुआ मिल सकता था, लेकिन सिर्फ हमारी सोच ने ऐसे ऐसे बच्चों को जिन्होंने साइंस से 80 और 75% लिया था, उनको भी हमने डीएड और बीएड कराना जरूरी समझा, सिर्फ इस वजह से कि भाई जल्दी हो जाएगा और कम खर्चे में होगा तो बच्चा बाद में बरसरे रोजगार बन जाएगा। इसलिए मोहतरम बहनों, मोहतरम भाइयों और तमाम सुनने वाले, पैसा खर्च करो, बच्चे उनके टैलेंट को पहचानो, उनको सिर्फ कमाई का रिसोर्स मत समझो कि वो कमाने लग जाएंगे तो घर में एक इनकम का जरिया होगा, नहीं, बल्कि उनको जितना पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से अच्छी तालीम, कितने बच्चे ऐसे हैं सही उनको दिशा मिली, सही रहबरी मिली, सही रहनुमाई मिली, अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बच्चे हमारे लिए फख्र का जरिया बने हुए हैं। ये 51 बच्चे मामूली नहीं है। आप देखेंगे इनके पीछे जो कष्ट है, जो मेहनत है, जो मुजाहिदे है, जो मशक्कत है, इनके पीछे कईयों ने फाके बर्दाश्त किए होंगे, इनके पीछे कईयों ने रोजे रखकर दुआएं की होंगी, इनके पीछे कईयों ने अपने ख्वाहिशात और अपने जज्बात को कुचला होगा, और जब ये बच्चों के टैलेंट को पहचान कर उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, रिजल्ट आज हमारे सामने है। एक बच्चा, मराठी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, गंगाखेड़ के अंदर मुस्लिम बच्चा रिक्शा चलाता था, लेकिन पढ़ने का शौक, पढ़ने का जज्बा उस बच्चे के अंदर, रिक्शा चलाते चलाते उस बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एलएलबी कंप्लीट किया, जज का एग्जाम दिया
اور الحمدللہ اس امتحان کو اس نے پاس کر کے وہ بچہ آج جج بنا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ نا محترم بزرگوں، ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کمی ہے ہمارے سوچ، ہمارے انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے کنجسٹڈ مائنڈ کی۔ کمی اسی چیز کی ہے، ہم لوگ کنجسٹڈ مائنڈ بن جاتے ہیں، ارے بولے یہاں پیسہ کیوں لگانا۔ ہماری سوچ ایسی ہے، برتھ ڈے پہ پیسہ لگانا کیوں، تھوڑا نام ہو جائے گا۔ دکھاوے پہ پیسہ لگانا کیوں، لوگ نام لیں گے، دیکھو کیسی انہوں نے شاندار شادی کی تھی۔ ہم لوگ ایسے چیزوں میں، فضولیات میں پیسہ لگانے کو تیار ہے۔ ہماری ماں بہنیں فضول کے زیور بنانے میں، پڑوسن نے کوئی نیا زیور بنا کے لے کر آئی، فوراً اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ بیچاری اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کو بھی ویسا ہی زیور بنا کے لا کر نہیں دے دیتا، چاہے اس کے لیے وہ شوہر کو اپنی کڈنیاں کیوں نہیں بیچنا پڑتی، مگر اس کو وہ زیور چاہیے، حالانکہ آلریڈی اس کے پاس آدھا کلو کے زیور پڑے ہوئے ہیں الماری کے اندر، پھر اس کو اور تیسرا زیور چاہیے۔ فضول سونا چاندی گھروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو بیچ کر بچوں کی تعلیم پہ لگانے کو تیار نہیں ہے، یہ سوچ ہے ہماری۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سلیمان سکندر صاحب حیدرآباد، ایک ایسی علمی شخصیت، جو لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ آدمی جنہوں نے قوم کو تعلیم و عمل کے اعتبار سے کھڑا کر دیا۔ میرا حیدرآباد سفر ہوا، الحمدللہ میرا اپوائنٹمنٹ تھا ان کے ساتھ میں، ایک مسئلے کے سلسلے میں ملاقات کرنی تھی۔ ماشاءاللہ میں اور میرے ساتھ میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست عمران حبیب صاحب، جن کو عمران زین کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، وہ میرے بہت عزیز دوست، وہ بھی میرے ساتھ میں تھے۔ ہم لوگ پہنچے ان کے آفس میں، وہاں پر جب ہم لوگ گئے، ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا اکرام کیا اور بڑے ہی پیار سے محبت سے بات چیت کی، لیکن ایک جملہ جو انہوں نے اس وقت میں کہا وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا، بولے میں ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر حیدرآباد میں تقریر کرتا ہوں سیرت کے جلسے میں، اور میں ہمیشہ سیرت کے عنوان کو تعلیم کا عنوان بنا کر قوم میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی بات کرتا ہوں۔ تو ایک سال میں نے اس جلسے کے اندر یہ کہا کہ مسلمانوں، بچوں کو پڑھاؤ، اگر ان کو پڑھانے کے لیے گھر کے برتن بھی بیچ دینا پڑے تو برتن بیچو، گھر کے اندر جو فضول چیزیں پڑی ہوئی ہے وہ سب بیچو، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو تعلیم سے ادھورا چھڑا کر دوسرے کاموں میں مت لگاؤ۔ بولے مولانا، چند سالوں کے بعد میں ایسے ہی آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک رکشہ ڈرائیور وہ آیا میرے پاس اور اس نے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، اور لانے کے بعد میں اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کیا بات ہے، کس خوشی میں؟ بولے آپ نے آج سے چند سال پہلے سیرت النبی کے جلسے میں یہ کہا تھا عید میلاد النبی کے موقع پر کہ بچوں کو پڑھاؤ، چاہے اس کے لیے گھر کے برتن بیچنا پڑے۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے بچے نے اس وقت 10ویں کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے رکشہ چلایا ہوں، میرا بیٹا رکشہ نہیں چلائے گا، اور میں نے ٹھان لیا کہ میرا بیٹا تو MBBS ڈاکٹر بنے گا۔ 10ویں کا ریزلٹ آنے کے بعد میں نے اپنے بچے کو سائنس سے 11ویں اور 12ویں کرایا، اس کی کلاسز کے لیے، اس لیے کہ سائنس سے پڑھانا ہے تو میتھ، کیمسٹری اور فزکس کی کلاسز ضروری ہے، اس کے بغیر بچہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بولے ان کلاسز کی فیس کے لیے میں نے گھر کے برتن بیچ دیے، ایک عید میں نے پورے گھر والوں کو کپڑے نہیں لیا، اور آج اللہ کا کرم اور احسان یہ ہوا 12ویں کے ریزلٹ اور انٹرنس کے ریزلٹ کے بعد میرے بچے کو فری گورنمنٹ کی MBBS سیٹ مل چکی ہے۔ اسی خوشی میں یہ مٹھائی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سلیمان سکندر صاحب نے کہا ماشاء اللہ آج وہ بچہ MBBS کے ساتھ MD MS ہے، اور شہر کے ایک باوقار ہاسپٹل کے اندر
सर्जन की पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। मोहतरम बुजुर्गों, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। इसलिए हिम्मत करो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन पे पैसा खर्च करो, इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा उनके कामयाबी की शक्ल में। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये तमाम बच्चों को जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स पास किए हैं, मैं दोबारा से मुबारकबाद देता हूं और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से नेक ख्वाहिशात और नेक उम्मीदें रखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को अपनी कौम के साथ साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।